اپنے اللہ کو راضی کرو. اور حضور نبی علیہ السلام حضرت جی کسی نے ہمیں یہ جتنے جو بہانے ہیں نا ہمارے یہ یہاں ہی چلنے ہیں. مثلاً یہ ہمارے جو نوجوان لڑکی ہیں ان کو آپ دعوت دیں سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے میرے کپڑے نہیں صاف تو انہیں ان کو نا پارک جانا کہتے ہیں نمونی پینٹ بدل کے آیا. یہ ان کے بہانے ہیں. یہ جو ہم لوگ ہیں ہمارا بھی ایک ہی بہانہ ہے دعوت دو نہیں کون مدرسہ تو ہی تو مولوی لوگ ویلے ہو نا اسی کما کاجا والے ہیں اوکھا کام ہے ساڈے ٹھیک ہے بھائی. تو لیکن میاں محمد صاحب فرماتے ہیں اسرائیل کو کیا بہانہ لگانا وہ سوچا ان کے لیے بھی بہانہ. میاں صاحب فرماتے ہیں کوئی بہانہ نہیں چلنا عذر بہانہ چلنا نہیں عذر بہانہ چلنا نہیں. کوئی طرح بہانہ نہیں انہوں نے سننا کہ جی میرے تے بچے ہی چھوٹے نے میری تے دکان کھلی میری تے دھیاں ویاہن والی عذر بہانہ چلنا نہیں. جو آکھے سو کریے دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے ٹہنا بھی ہے جی ٹہنا ہی ٹہنا ہے سب نے ٹہنا ہے. کوئی کسی وہم چ نہ رہے کہ میں نہیں ٹہنا ہے سب نے ٹہنا ہے. کیونکہ میاں صاحب فرماندے نے بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے صدر جنرل ضیاء الحق ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بے نظیر بھٹو محترمہ کلثوم نواز صاحبہ بڑے بڑے اسی ٹہندے ویکھے ٹہنا ہی ٹہنا بھائی ٹہنا ہی ٹہنا. آؤ میاں جی آج ٹہ جائیے کوئی مول پہ جائے کیونکہ انہوں نے پھاڑ کے ٹھایا پھر مول نہیں پینا کوئی نہیں. آؤ آج ٹہ جائے آؤ آج ٹہ جائیے جی بڑا ہی مول پان گے جی بڑا ہی مول پان گے. اس دنیا نے کوئی مول نہیں جے پانا تھا اینا ہی ہوئے گا جنازہ بڑا بڑا ہو جائے گا. لیکن اس جنازے میں حضرت جی جے 10,000 بندہ کھلوتا ہے میں لکھ کے دین تیار ہے یقینی طور تے 9,900 بندہ بے وضو کھلوتا ہے میں لکھ کے دین تیار ہوں. تے ویکھ لو حضرت جی حضور دے وفادار ہو جو سارا لاہور بھر چھڑے گا پھڑ کے سارا لاہور بھر چھڑے گا پھڑ کے سارا لاہور پر چڑھے گا دسے گا حضرت جی بڑیاں بڑیاں دے ڈیلے بار کٹ چھڑے گا پھڑ کے ساڈا نام لین والے انج جاندے جی وفا کریے اللہ ماشاء اللہ. اور یہ باقی حضرت جی یہ جو معاملے ہیں جن میں ہم سارے پھنسے ہوئے اور حضرت جی اتنے احباب کے دل سخت ہو چکے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ڈر کیوں نہیں لگتا. میں نے ایک دن ایک جنازہ پڑھانا تھا عصر کی نماز کے بعد ہمارے سیالکوٹ میں تاجدار مدینہ قبلہ حافظ نیاز احمد صاحب مدہ ذلہ العالی اللہ حضرت کا سایہ اللہ سنت کے سروں پہ سلامت رکھے. ساتھ ہی قبلہ کی مسجد اور مدرسہ ہے اور ساتھ ہی نا پیچھے بڑی جناز گاہ ہے اس کے ساتھ قبرستان ہے. میں نے عصر کی نماز ہی وہاں پڑھ لی ٹھیک ہے. عصر کی نماز پڑھ کے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کبھی کبھی قبرستان جایا کرو دیکھا کرو. میں قبرستان آ گیا کیونکہ جنازے نے ذرا 10-15 منٹ لینے تھے وہاں آتے میت. میں پھر آ کے نا وہاں بیٹھ گیا جناز گاہ میں تو میرے پیچھے 3 بندے کھلوتے گرمیاں تھیں نا تو اتنے کھلو کے انہوں پہ پوچھے وہ پلاٹ وک گئے کہ نہیں وکیا. میں حضرت پیچھے اج کر کے ویکیا میں کیا حضرت صاحب وہ جناز کا اج کھلوتی ہو کوئی طرح بتا خوف کھا تین ویسے بھی نہیں ڈر لگتا. اقبال بھی رو کے کہتا ہے اقبال کہتے ہیں پھول کی پتی سے تو کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. حضرت پتہ نہیں ہو کیا گیا لوگوں کو ڈر نہیں لگتا. حضرت یاد رکھو حضرت یہ کوئی پلاٹ شلاٹ نہیں ہے یہ سب دھوکے ہیں. حضرت یہ لکھا ہے اور ہمیں بڑا وہم بھی ہے ان چیزوں کا. یہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں نا زمین کے ایک ٹوٹے کی وجہ سے 2 بندے آپس میں لڑ پڑے. ہوتی ہیں نا لڑائیاں لیکن حضرت کدی بھی نہ لڑی ہوئے بندہ لڑے وہ جڑی شے میری ہے نہیں وہ کانوں لڑنا. حضرت نہ میں ٹوٹا ماں دے ٹھڈوں لے کے آیا ہوں نہ میں قبر چ لے کے جانا. انہوں نے کہا اللہ بھائی پھڑ میں چلنا. کبھی حضرت جی اپنے بھائی کا گرے بار نہ پکڑنا
بڑا قیمتی سودا بتانے لگا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو حق پر ہونے کے باوجود بھی اپنے حصے سے دستبردار ہو جائے اور اپنے بھائی کا گریباں نہ پکڑے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں جنت میں اللہ سے لے کے دوں گا. کدی نہ پڑی ہے ہی نہیں ساڈی یہ. تیرا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے, تیری اولاد دا مالک بھی تیرا اللہ ہی ہے. جنہیں تینوں دیتا ہے انہوں بھی دے گا, کیوں لگے گلواں پھڑن پر آدھا. اور نہ حضرت جی کدی کسی دا کھائیو بھی ہے جی, نہ کھائیو کسی. اللہ بہت عطا کرے, اللہ بہت عطا کرے. کدی چھڑ کے ویکھیو دل وہ نہیں جی رکھتا کدی بھی کسی دا. اللہ ہم نے حضرت جی کچھ بھی نہیں دیکھا, جنت نہیں دیکھی, دوزخ نہیں دیکھا, قرآن اترتے نہیں دیکھا, ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا. یہ سارا کچھ حضور نبی علیہ السلام کی زبان مبارک پہ دار و مدار ہے. حضور نے فرمایا ہم نے مان لیا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم نے مان لیا. یا نبی اللہ حضور نبی علیہ السلام کو قطعاً کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ہے ہی سارا کچھ آپ کی زبان مبارک پہ. لیکن حضور نبی علیہ السلام بھی قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ دینے والے کا بڑھتا ہے, کبھی نہیں ہے. وہ جو بڑے تھے نا, انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کوئی بندہ ضائع ہو, کوئی لڑائی جھگڑا ہو, کوئی خون خرابہ ہو, وہ بیٹھ کے تو انہوں نے کوئی فیصلہ کیا. تو ذرا فیصلہ سچے کے حق میں ہی آنا تھا, لیکن جو جھوٹا تھا وہ مانے ہی نہ. جی تسی ڈنڈی مار گئے ہو, تسی فیصلہ دے حق کیتا ہے, میں نہیں منتا کوئی. اچھا بات بھی اس بات پہ ختم ہوئی, بھائی ہمیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں. چل ہمارا نہیں مانتا, ان کا تو مانے گا نا. نہیں مان, سارے چلے گئے. عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے, آپ فیصلہ فرما دیں کہ کس کا ہے. وہ کچھ ہوتے ہیں نا ایویں جن کو نہیں پتا ہوتا بڑوں کی مجلس کی آداب کیا. وہاں بھی ایک بیٹھا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عرض کرتا ہے حضرت اس طرح کریں کہ اکیلے اکیلے نا آپ دونوں کی بات سنیں, آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کیڑا ہے. لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گیا. آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی ضرورت نہیں. مجھے تو اللہ نے اتنی طاقت بھی دی ہے, میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے. ہاں بھائی نبی تو ہوتا ہی گیا آپ کی خبریں دینے والا ہے. آپ نے اس سب کو لیا اور چلے گئے, زمین کے ٹکڑے کی نشاندہی کی گئی, آپ اس پہ کھڑے ہو گئے اور اس کو مخاطب کر کے نا آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے, یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تجھ سے پوچھتے ہیں اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے. تو تفسیر میں لکھا ہے کہ زمین بول اٹھی. پہلے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کی, اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے حضرت دوئیں جھوٹ بول دے جے, نہ میں دیاں نہ میں او دیاں, انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے, انہوں کو تیاری کرن دوئیں میرے نے. اسی ساری زندگی آئی کھیڑتے رہنے ہیں کہ میری ہے, تو بعد پتہ لگتا ہے میری نہیں میں دعویٰ ہے. اسی ساری زندگی ایسے بھول پھرتے رہنے گجرا والا سارا ہی میرا ہے. بھائی گجرا والا تیرا نہیں, تو گجرا والا کسی قبرستان